السلام علیکم. آئی ایم احمد علی نقوی اینڈ یو آر واچنگ ورلڈ ان فوکس. ناظرین، آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم جو سیریز کی ہم نے بات کی تھی، جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں CSS 2025 کے حوالے سے، اور آبویسلی پرابلی PMS کا جو بھی ایگزام آنے والا ہے اس کے حوالے سے بھی، جو پاکستان افیئرز اور کرنٹ افیئرز کے امپورٹنٹ ٹاپک ہیں، ان تمام ٹاپک کے اوپر ہم آج کی ایپیسوڈ سے شروع کر رہے ہیں وہ سیریز، جس کے اندر تمام امپورٹنٹ ٹاپک جو ہیں وہ ڈسکس ہوں گے. تو آج کی اسی سیریز کا جو پہلا ٹاپک ہے ڈومیسٹک ایشوز ہم سٹارٹ کریں گے. دیٹ از آن ٹیررزم، اور جو ریسرجنس آف ٹیررزم ہے اس کے براڈلی کانٹیکسٹ دیکھیں گے ہم ہسٹوریکل. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے پاکستان کے اندر ریسرجنس آف ٹیررزم کی وجہیں کیا ہیں، اور ایک امپورٹنٹ، یہ باتیں تو ہم پہلے بھی کی ہیں بٹ اس کو ایک تھیوریٹیکل اور پیپر پوائنٹ آف ویو سے ذرا بات کریں گے. اور تیسری چیز جو ہم بات کریں گے دیٹ از اس کا جو ریسرجنس ہے اس کے کنسیکوینسز کیا ہیں پاکستان کے لیے، انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی. ان تمام معاملات کے اوپر بات کریں گے، اور ان تمام ایشوز کی جو ڈسکشن ہوگی اگلے 15-20 منٹ میں، اور اس کی جو آؤٹ لائن ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اور اس سے ریلیٹڈ اسٹڈی کی وجہ سے جو لنکس ہیں وہ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے. بیفور آئی گو آن ٹو ایکسپلین دس ٹاپک، ناظرین آپ جانتے ہوں گے یہ ٹاپک جو ہے دس از امپورٹنٹ فار کرنٹ افیئرز ایز ویل ایز پاکستان افیئرز اینڈ ادر ریلیٹڈ ٹاپکس جیسے ایسے ہے، اس میں بھی ہیلپ فل ہوگا PMS والوں کے لیے بھی اور CSS والوں کے لیے بھی. تو سب سے پہلے ناظرین اگر بیک گراؤنڈ کی بات کروں تو آبویسلی بات ہے ٹیررزم پاکستان میں ایسا ورڈ ہے جو وی آل نو. جو جنریشن موسٹلی CSS میں اپیئر ہو رہی ہے، دے آر دا جنریشن جنہوں نے بچپن سے ہی ٹیررزم کو دیکھا ہے، سنا ہے. بٹ مائی جنریشن اینڈ جنریشن آفٹر بیفور می، ہمارے نزدیک یہ ٹیررزم واز این انیوژل فینامنا، وی نیور وٹنس دیٹ، سو اٹس سم تھنگ نیو فار اس ان دیٹ وے. بٹ وٹ ایور از دی ڈبیٹ آف ٹیررزم، آبویسلی ایک سبجیکٹیو ڈبیٹ ہے. اکیڈمک سرکل کے اندر بھی بڑی اس کے اندر ڈفرینٹ ایکسپلینیشنز موجود ہیں. تو سب سے پہلے اگر ناظرین میں بات کروں تو ٹیررزم کو جنرلی ہم ایسوسیٹ کرتے ہیں پوسٹ 9/11 سے، اور پوسٹ 9/11 کے بعد ہم دیکھا کہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے رائز آف ٹیررزم ہوتا ہے، جس میں US ڈرون اسٹرائکس بھی ہیں. اس کے بعد جنرل مشرف صاحب کی جو امریکن کا ساتھ دینا تھا وہ بھی ایک فیکٹر ہے. US وار ان افغانستان دیٹ آلسو کریٹڈ سم کائنڈ آف ہیٹریڈ ٹورڈ US، وہ بھی ایک فیکٹر بنتا ہے. اور اس کے علاوہ ناظرین اگر میں بات کروں تو پاکستان کے جو انٹرنل معاملات تھے، اور خاص کر جو لال مسجد ٹائپ کا آپریشن تھا وہ بھی فیکٹر تھا. پھر جو ایکس فاٹا ریجن ہے، ٹرائبل ریجن ہے، وہاں پہ ملٹرائز کرنا وہ بھی ایک فیکٹر بنتا ہے. اور لاسٹلی ناظرین بارڈر مینجمنٹ کے جو ایشوز تھے، پاکستان ہے ٹو سیل دا بارڈرز، اور اس حوالے سے جو ڈفرینسز بنے، آل دیز فیکٹرز ہیو کریٹڈ اینڈ کنٹریبیوٹیڈ ٹورڈز دی رائز آف ٹیررزم. اور اسی رائز آف ٹیررزم میں دیکھا کہ ڈفرینٹ چونکہ وجوہات تھیں، ڈفرینٹ ٹیریٹریز میں ڈفرینٹ جگہوں پہ ٹیررزم رائز ہوتا رہا، ڈفرینٹ گروپس جو ہیں وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہوتے رہے. بٹ الٹیمیٹلی دوز ٹیررسٹ گروپس گاٹ یونائٹیڈ in 2007 under the umbrella of the TTP، تحریک طالبان پاکستان کی صورت میں، under the leadership of بیت اللہ محسود at that time. اور الٹیمیٹلی اس تحریک کو ہم دیکھا کہ الٹیمیٹلی ایکسپینڈ کرتی رہی، بڑا سگنیفیکنٹ اٹیکس ہوئے. کچھ دن پہلے ہم نے APS پہ واقعات پہ بات بھی کی، جس طریقے سے APS کو TTP نے کلیم کیا. تو وہ جو واقعات تھے وہ سارے انوالو رہے پاکستان کے اندر. تھاؤزنڈ آف پیپل انکلوڈنگ سویلینس ایز ویل ایز دا لا انفورسمنٹ ہیڈ بین assassinated and killed and martyred by the TTP and affiliated groups. سارا ٹیررزم TTP کی طرف سے نہیں تھا. obviously القاعدہ واز انوالوڈ، لیٹر آن داعش واز انوالوڈ، اور بھی بہت سارے گروپس انوالوڈ رہے ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں TTP سے. بٹ مین ایکٹر جو کہ انوالو رہا پاکستان میں ٹیررزم میں، دیٹ واز دا TTP. اور ہم نے دیکھا کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ڈفرینٹ ملٹری آپریشن بھی کیے گئے. ہم اس پہ بات کر چکے ہیں، میں اس پہ ریپیٹ نہیں کروں گا. بٹ ان ملٹری آپریشنز میں وی آر ایبل ٹو کاؤنٹر دیم. اور خاص کر جو لاسٹ نیشنل ایکشن پلان تھا 2014 میں APS کے بعد ڈیولپ کیا گیا، دیٹ proved to be instrumental in significantly reducing the terrorist threat in Pakistan and reducing their spaces and presence in Pakistan. اور Pakistan was able to achieve some security stability in Pakistan due to those concerted long efforts by different segments of Pakistan state and society. بٹ ہم نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ریلیٹیو پیس آتا ہے 2017 کے بعد جو گینز آتے ہیں وہ مار ہوتے ہیں. جب 2020 میں افغانستان سے US withdrawal کی بات کرتا ہے اور US withdrawal کرتا ہے، تو ہماری نیگوسیشنز ہوتی ہیں طالبان کے ساتھ. طالبان ٹاکس فیل ہوتی ہیں اور طالبان سیز فائر ختم کرتے ہیں، اور 2022 سے آنورڈ جو ہے ہمیں ریسرجنس آف ٹیررزم نظر آتا ہے. اور اس سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ آج سے ایک دن پہلے جو ٹرائبل ریجن ہے، ایکس ٹرائبل ریجن ہے، وہاں پہ ہم نے ایک چیک پوسٹ پہ حملہ دیکھا جس میں 17 کے قریب جو پاکستانی ملٹری پرسنل ہیں دے گاٹ مارٹریڈ بائی دا ٹیررسٹ. اور تو یہ واقعات جو ہیں وہ مور اور لیس آن ڈیلی بیسس ہو رہے ہوتے ہیں. دس شوز دیٹ جو ٹیررزم ہے وہ ریسرفیس ہو چکا ہے، اور اس کو کاؤنٹر کرنا از ایبسولوٹ نیسیسٹی. اب ناظرین اس پہ آتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ریسرجنس آف ٹیررزم ہے
اس کی وجوہات کیا ہیں. اس میں وجوہات پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، بٹ اب آج ہم پیورلی اکنامک پرسپیکٹیو میں اور اس کو پیپر پرسپیکٹیو میں بات کروں تو میں براڈلی جو وجوہات ہیں ان کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کروں گا، ایک انٹرنل فیکٹرز اور دوسرے ایکسٹرنل فیکٹرز. آبویسلی کمپلیٹ سیگریگیشن تو شاید دونوں میں ممکن نہ ہو، بٹ سب سے پہلے ناظرین ایکسٹرنل فیکٹرز کی بات کرتے ہیں. اور ایکسٹرنل فیکٹرز میں سب سے امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے دیٹ از US withdrawal from Afghanistan. Obviously US withdrawal from Afghanistan had multifaceted impacts in Pakistan, ranging from obviously بہت امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ تھا چونکہ جب تک US افغانستان میں تھا تو لمیٹڈ بٹ ڈیفینیٹلی افیکٹو ملٹری آپریشنز US کی طرف سے ہوتے رہے اگینسٹ آل طالبان گروپس انکلوڈنگ دا TTP اوور دیئر آن دیٹ سائڈ آف دا بارڈر. بٹ جو ہی US کا وڈرال ہوتا ہے تو افغانستان کی سائڈ سے جو افغان طالبان ہے وہ کوئی ایسا ملٹری اسٹیپ لیتے نہیں ہیں اور TTP ڈز ناٹ فیل دا پریشر ان افغانستان، تو ان کے لیے اپرچونیٹی بڑھ جاتی ہے ٹو ری گروپ اینڈ ری انرجائز ان افغانستان. بسائڈ دیٹ US وڈرال کا مطلب ہوگا کہ پاکستان اور US میں جو لمیٹڈ انٹیلیجنس شیئرنگ تھی وہ نہیں ہوگی. ڈرون اسٹرائک سے جو TTP کے ٹاپ چیف مارے گئے اب وہ نہیں مارے جائیں گے، اور obviously بات ہے US افغانستان میں نہیں ہوگا تو US would not need پاکستان، اور US used to فائنانس اینڈ سپورٹ پاکستان's کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز ان پاکستان. وہ جو US کی ضرورت تھی افغانستان میں پاکستان کی وہ اب نہیں ہے، اینڈ US has left Pakistan on its own in dealing with the TTP threat, and there is limited to no support, economic or military support to counter terrorism in Pakistan. یہ تمام وہ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی جو اسٹیٹ کی کیپیسٹی ہے وہ ویک ہوتی ہے، تحریک طالبان یا طالبان گروپس کی کیپیسٹی ٹو اٹیک اسٹرانگ ہوتی ہے، اینڈ دیئر فور وی سی دا امپیکٹ ان ریسرجنس آف ٹیررزم. دوسرا فیکٹر ناظرین اوبیسلی افغان طالبان کا ہے. افغان طالبان کے بارے میں انیشلی وی ایکسپیکٹیڈ دیٹ افغان طالبان would not support TTP because jihad was against the foreign forces, not the Pakistani state. اس حوالے سے اور beside that we had connections with the Afghan Taliban, we had contacts with the Afghan Taliban, we have engaged them during the US forces. ہم نے میڈیشن میں رول بھی پلے کیا افغانستان میں، US withdrawal میں سپورٹ بھی کیا افغان طالبان کو. تو اس حوالے سے we expected that افغان طالبان would act in a way that would limit the space for the TTP in Afghanistan, بٹ ایسا ہوا نہیں. افغان طالبان کے پاور میں آنے سے دو تین طرح سے امپیکٹ پڑا پاکستان میں. افغان طالبان ڈو ناٹ پرووائڈ اینی کائنڈ آف pressure on, do not exert any pressure on the TTP not to use Afghan side against Pakistan. Rather, Afghan Taliban's focus is on mediation rather than the taking sides. That is something that has emboldened the TTP and other Taliban groups in Afghanistan, which we still believe are based in Afghanistan. دوسرا ناظرین ایک اور فیکٹر جو ہے وہ ہے افغان طالبان آنے کا ایک آئیڈیالوجیکل انسپریشن جو ہے وہ ملی ہے TTP کو. دے ہیو تھاٹ دیٹ دے آر لائک افغان طالبان، دے کین آلسو اوور کم اینڈ کیپچر اسلام آباد اور فار دیٹ میٹر پروونشل ہیڈ کوارٹرز، اور وہ بھی اس طریقے سے جنگ جیت سکتے ہیں جس طریقے سے افغان طالبان نے جیتی ہیں. سو ایک کائنڈ آف آئیڈیالوجیکل موٹیویشن اینڈ انسپریشن ملی ہے TTP کو، اینڈ دے ہیو بین اٹیکنگ پاکستان ود رینیوڈ انرجی اینڈ رینیوڈ ویگر ایز سچ. اب ناظرین اس پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ انٹرنل فیکٹرز کیا ہیں. اوبیسلی بہت سے انٹرنل فیکٹرز ہیں، ان میں سے میں ون بائی ون بات کروں تو ایک فیکٹر تو ناظرین اوبیسلی بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو پریویس اسٹریٹجی تھی جس کے اندر ہم نے TTP کے خلاف اور باقی طالبان گروپ کے خلاف ایک افیکٹو اسٹریٹجی اپنائی، ان کو ملیٹرلی روٹ آؤٹ کیا پاکستان سے. بٹ دوز ملٹری آپریشنز could not be succeeded by the non-kinetic measures جس میں ہم کوئی ایسا گورننس اسٹرکچر امپروو کر سکتے، کوئی اکنامک اسٹرکچر امپروو کر سکتے، لا انفورسمنٹ کو اسٹرانگ کر سکتے. وہ جو گورننس کے ایشوز تھے وہ ہم فالو اپ میں نہیں کر سکے آفٹر دا ملٹری آپریشنز. دیئر فور جو گورننس کا ویکیوم ہے دیٹ ہیز آلسو کریٹڈ سم کائنڈ آف اپرچونیٹی فار TTP ٹو ری رائز ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف دی گورننس ایشوز اوور دیئر. بسائڈ دیٹ ناظرین اسی سے لنک کرتا ہے جب ملٹری آپریشن ہو گئے دیر واز نو جسٹیفیکیشن آف یوزنگ ملٹری ایز اے لا انفورسمنٹ اوور دیئر. Civilian law enforcement should have been trained and skilled enough. They should have been given the role of law enforcement, or civilian governance should have been structured over there. But civil law enforcement نہیں ہوئی اور continued military presence جو تھی that had negative impacts on the local population because military operations اور law enforcement میں فرق ہوتا ہے. military operations limit the freedom of the people, local people, اور local لوگوں کے لیے مشکلات بڑی ہیں military operation کی وجہ سے اور military کی presence کی وجہ سے. اور continuous military presence and operations in the tribal region had created local frustration with the state of Pakistan, which created an enabling environment for the TTP and terrorists to flourish. ناظرین یہ بات ضروری ہے کہ کسی بھی کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن میں لوکل سپورٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. آلدو لوکل سپورٹ از ناٹ ود دا TTP بٹ اٹ از ناٹ ود دا گورنمنٹ ایدر. سو گورنمنٹ کی افیکٹو کاؤنٹر اسٹریٹجی ہو نہیں سکتی جب تک لوکل پاپولیشن سپورٹ نہ کرے. بٹ کنٹینیوس ملٹری پریزنس اینڈ ایبسنس آف دا سیویلین گورننس آلسو کاز سم آف دا لوکل فرسٹریشن جو کہ ریسرجنس آف ٹیررزم میں رول پلے کر رہی ہے.
another factor is ناظرین لیڈرشپ آف دا ٹی ٹی پی. ہم دیکھتے ہیں کہ جو افغانستان کے اندر طالبان کی لیڈرشپ ہے, ٹی ٹی پی کی جو لیڈرشپ ہے پاکستان کے اندر, وہ آتی ہے نور ولی مسعود کے پاس. اور نور ولی جو ہیں ہی از ویری شریوڈ کائنڈ آف ٹی ٹی پی کمانڈر. اور انہوں نے کیا کیا اپنی لیڈرشپ میں ڈفرینٹ افغان طالبان فیکشنز کو یونائٹ کیا, آئیڈیولوجیکلی اسٹرانگ کیا. انہوں نے اپنی باقاعدہ بک پبلش کی اور اس کو پروپیگیٹ کیا. اپنا جو ٹیررزم کا نیریٹو ہے, ملیٹنسی کا جو نیریٹو ہے, اس کو اسپریڈ کرنے کی کوشش کی. میڈیا کو یوز کیا, جو ڈائیورجنٹ گروپس تھے ان کو یونائٹ کیا, اور انہوں نے ایک قسم کی نیو سول اور نیو کائنڈ آف اسپرٹ جو ہے وہ انکلکیٹ کیا ود ان دا ٹی ٹی پی. اور اس کی جو آرگنائزیشن اسٹرکچر ہے اور جو آئیڈیولوجیکل اسٹرینتھ دوبارہ ریوائیو کرنے کی کوشش کی ہے ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ نے, دیٹ از آلسو سم تھنگ دیٹ ہیز اسٹرینتھنڈ دا ٹی ٹی پی. another factor is the negotiations with the ٹی ٹی پی. پاکستانی اسٹیٹ کا ٹی ٹی پی کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا had affected Pakistan in multiple ways. One, obviously it gave TTP some kind of status and they made them a stakeholder in Pakistan's internal issues, something that historically we denied. But besides that, جب نیگوشیٹ کیا ہم نے ٹی ٹی پی کے ساتھ, تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک فیکٹر یہ بھی کیا کہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ جب اسٹرانگ ہوتی ہے, جب نیگوشیٹ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک سیز فائر کا ایگریمنٹ ہوتا ہے, اور اس سیز فائر کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں ٹو ری گروپ اینڈ ری سیٹل ان پاکستان's ریجنس, اور ری انرجائز کرتے ہیں اپنے آپ کو, ری اسٹریٹجائز کرتے ہیں اپنے آپ کو. وہ ٹائم کو یوز کرتے ہیں دی ٹی ٹی پی لیڈرشپ ٹو یونائٹ اینڈ مینڈ دا ڈفرینسز ود ان دیم سیلوز, اور اپنے آپ کو الٹیمیٹلی ری گروپ کر کے, ری انرجائز کر کے ایک نیو ویو شروع کرتے ہیں, وچ از ناؤ اگین ریمنیسنٹ آف واٹ ہیپن ان دا فرسٹ فیز. سو یہ بھی ایک فیکٹر بنتا ہے جس سے وہ اپنے آپ کو اسٹرانگ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں ٹی ٹی پی والے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ناظرین, انٹرنل فیکٹر از دا انٹرنل پولیٹیکل اینڈ اکنامک کرائسس. پاکستان کا انٹرنل پولیٹیکل اور اکنامک کرائسس جو ہے وہ پاکستانی اسٹیٹ کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے in taking measures that would help in countering terrorism in Pakistan generally and the border region in particularly. چاہے وہ border management ہو, چاہے وہ civilian governance ہو, improvement of economic indicators ہو, all of them, اور چاہے political unity ہو, all of these factors were needed and are needed to confront the TTP. Unfortunately پاکستان میں پچھلے 2-3 سالوں میں political polarization, political confrontation, state institutions کا distract ہونا on internal and political affairs, all of these factors have contributed towards creating an opportunity for terrorists to resurgence in Pakistan. ناظرین ایک ایکسٹرنل فیکٹر جو پہلے میں ذکر کرنا چاہیے تھا بٹ آئی forgot, اس کو آپ وہاں ایڈ کر سکتے ہیں, اینڈ دیٹ از دی افغان طالبان کے آنے کے بعد جو ٹی ٹی پی ایلیمنٹس افغان جیلوں سے رہا ہوئے اور جو ویپنز ان کے ہاتھ لگے, دیٹ واز آلسو اے میجر فیکٹر, بیکاز بہت سارے سم ایسٹیمیٹ کہتے ہیں کہ 5,000 تک جو ٹی ٹی پی فائٹرز تھے, دے ور امپریزنڈ ان دی US ان افغان جیلز ان ڈفرینٹ پلیسز. اور وہ جب ریلیز ہوئے ہیں تو ایک مین پاور اور جو ملٹری کیپبلٹی کی اسٹرینتھ ہے وہ بھی ٹی ٹی پی کے پاس آتی ہے. امریکن اسلحہ آتا ہے, اور جو طالبان کا اسلحہ افغان کا وہ ان کے پاس آتا ہے, اینڈ دے آر ایبل ٹو لانچ ماسٹرس کائنڈ آف اٹیکس ان پاکستان. اب ناظرین لاسٹ پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ کانسیکوینسز یا امپیکٹس کیا ہوں گے یا ہو رہے ہیں. اوبیسلی ناظرین ریسرجنس آف ٹیررزم کا سیکورٹی ڈائلیما تو کریٹ ہو ہی رہا ہے پاکستان کے لیے. پاکستان از این اے فکس, وی ہوپ دیٹ ایسٹرن بارڈرز وڈ بی سیف اینڈ سیکیور, تاکہ ہم بہت سارے اور معاملات کو فوکس کر سکیں. بٹ ریسرجنس آف ٹیررزم جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک سیریس سیکورٹی کنسرن جو ہے دوبارہ بنتا جا رہا ہے, اینڈ وی فیئر مور دی ریپیٹ آف دیٹ سائیکل دیٹ ہیپن ان پاکستان ان دا فرسٹ ہاف آف دیٹ فرسٹ ڈیکیڈ آف دا 21st century, جو مشرف صاحب کے آنے کے بعد 10 سال رہے, اس کے بعد کا عرصہ تھا, وہ ایک فیئر ہے. اور فیئر آف دی ماسٹرس اٹیکس لائک جیسا کاساس پہ حملہ ہوا, یا APS کا واقعہ ہوا, یا اس طرح کے بہت سارے جو ہیں وہ واقعات ہوئے پاکستان کے اندر. وی فیئر دا سیم سائیکل مائٹ ہیپن اگین, اینڈ دیٹ از کریٹنگ اے ویری امپورٹنٹ سائیکولوجیکل امپیکٹ آن پاکستانی اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی. دوسرا امپیکٹ ناظرین آبویسلی پاکستان کے لیے اکنامک برڈن ہے. ٹو کاؤنٹر ٹیررزم آبویسلی اٹ از اے ویری کاسٹلی جاب. پاکستان ہیز ٹو ٹیک لا انفورسمنٹ میئرز, چاہے وہ ملٹری آپریشن ہو جس نے ابھی اناؤنس کیا گیا بنوں میں اور ساؤتھ وزیرستان میں, یا ہم انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کریں تو اس کے لیے ہمیں اسکلز چاہیے, اس کے لیے ہمیں ٹریننگ چاہیے, اس کے لیے ہمیں ٹولس چاہیے, اینڈ آل آف اٹ ہیز این اکنامک کاسٹ. پاکستان کی اکانومی کے لیے یہ ایک فردر کنسٹرینٹ پوائنٹ ہے, اور ہمارے اکنامک تھریٹس جو ہیں وہ کریٹ ہونے میں یہ بھی ایک امپیکٹ ہے کہ ریسرجنس آف ٹیررزم کریٹس اکنامک امپیکٹس ان دیٹ وے ایز ویل. ایک اور بھی اکنامک کا امپیکٹ ہے ناظرین, اور یہ ہے کہ جتنا ٹیررزم بڑھے گا تو آبویسلی بات ہے اس سے FDI یا فارن انویسٹر جو ہے وہ پاکستان میں نہیں آئے گا. اور اس کی بیسٹ ایگزامپل جو ہے وہ اٹیکس آن چائنیز ہے. چائنیز کی وجہ سے حملے ہوئے ٹی ٹی پی کی طرف سے, تو اس سے سی پیک کی انویسٹمنٹ افیکٹ ہو رہی ہے. تو ان سیکورٹی میں کوئی انویسٹر پاکستان میں نہیں آئے گا, اینڈ دیٹ وڈ آلسو کرپل پاکستانز اکانومی, چاہے ہماری ایکسپورٹس ہوں, انویسٹمنٹ ہو, فارن ریزروز ہوں, یا جابس ہوں, یا پاورٹی ایلیویشن ہو. آل آف دیز فیکٹر جو ہیں وہ افیکٹ کرتے ہیں. اور اس میں ایک ایپٹ کائنڈ آف ایکسپلینیشن یہ ہوگی کہ پاکستان کا جو پیوٹ ٹو جیو اکنامکس ہے, اٹ از ان جیوپرڈی بیکاز آف دی رینیوڈ ٹیررزم ان پاکستان.
ایک اور امپیکٹ ناظرین وہ پولیٹیکل ڈویژنس ہیں. آبویسلی دس ریسرجنس آف ٹیررزم ہیز کریٹڈ a debate in Pakistan on the role of the state, on the role of society, civil movements, social movements, as well as civil military relations. جو پی ٹی آئی ہے پاکستان تحریک انصاف that has historically politicized every matter including this issue of terrorism. اور اس حوالے سے دیکھا جائے تو جو کے پی ہے it is a center stage of this battlefield, but کے پی's government doesn't feel to be focused on that. تو اس حوالے سے پنجاب اور کے پی اور فیڈرل گورنمنٹ اور کے پی ان کے درمیان میں ایک پولیٹیکل پولرائزیشن جو ہے وہ ٹیررزم کو لے کے مزید ایکسپینڈ ہو رہی ہے. And God forbids, it might affect the national integration and unity of Pakistan as well. Last but not the least ناظرین فارن پالیسی پہ بھی امپیکٹ ہے. آبویسلی جتنا ٹیررزم بڑھے گا پاکستان میں تو افغانستان از لائکلی ٹو بی blame for it. پاک افغان ریلیشن شپ میں ہم بعد میں بات کریں گے. ون آف دا بگیسٹ ہنڈرنس از دا ریسرجنس آف terrorism or TTP because we believe that the Taliban groups are based in Afghanistan with explicit or implicit support of the Afghan leadership. They are operating from Afghanistan causing security threats to Pakistan. تو پاک افغان ریلیشن شپ امپیکٹ ہو رہے ہیں. بٹ دیٹس ناٹ دا کیس اونلی. ہم نے دیکھا کہ پاکستان چائنا ریلیشن شپ میں بھی ایک کائنڈ آف کولڈ انوائرمنٹ ڈیولپ ہو رہا ہے, مینلی بیکاز جب انسیکیورٹی کریٹ ہوگی تو چائنیز ول بی کنسرن ود دیئر سیکورٹی ان پاکستان. تو دیٹ از سم تھنگ دیٹ وڈ ہیو اے ڈپلومیٹک امپیکٹ آن پاکستان چائنا ریلیشن شپ. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ناظرین, بیکاز آف ریسرجنس آف ٹیررزم پاکستان کی سیکورٹی نیڈس بڑی ہیں, فار وچ وی نیڈ ٹو ڈپینڈ گریٹلی آن دی یونائٹیڈ اسٹیٹس اینڈ چائنا, تاکہ ہمیں ملٹری کیپبلٹی دی جا سکے اور ہم اس کے حوالے سے جو ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن کو سکسیزفل بنا سکیں. سو پاکستان کی جو ڈپینڈنس ہے سیکورٹی والے سے وہ ایکسٹرنل فیکٹرز پہ بھی جو ہے وہ سگنیفیکنٹلی انکریز ہوگی بیکاز آف ریسرجنس آف ٹیررزم ان پاکستان. تھینک یو سو مچ ناظرین فار واچنگ دس پروگرام. کین یو لائک دس ویڈیو, شیئر اٹ اینڈ سبسکرائب دس چینل. اللہ حافظ.